اس مبارک محنت کے راستے سے میرے بزرگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت والی جو ذمہ داری ہے، اس امت کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، وہ ذمہ داری ہر جگہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کام تو ایسا برکت والا ہے، نبی کا کام کرو گے، نبی کا کام کریں گے، روٹی روزی، روٹی کپڑا مکان، یہ سب آسان ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اب تو ہر آدمی سوچتا ہے بھائی کیسے فلاں کی طرح سے میرا بھی مکان ہو جائے۔ افریقہ میں کینیا سے گریسا کے راستے میں 400 کلومیٹر کا راستہ ہے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے اونٹوں کے جھنڈ ان کے پاس، اور اونٹنیوں کے دودھ کے کاروبار، درختوں سب جو ہے یہ کیکر کے درختوں میں ایک جھوپڑا بنا لیا، مالدار سے مالدار اسی میں رہتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں خانہ بدوش، اب وہ اسی میں رہتے ہیں۔ اور مسجد 4 مینارے والی، کتنی؟ مسجد تو 4 مینارے والی، اور رہتے ہیں جھوپڑوں میں۔ جماعتیں تو ٹھہرتی ہیں مردوں کی مسجد میں، مستورات کی جماعت انہی جھوپڑوں میں ٹھہرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی مکان پکا نہیں بنا، کوئی مکان پکا نہیں بنا۔ ضرورت تو آدمی کی بہت تھوڑی ہے، ضرورت تو آدمی کی بہت تھوڑی ہے، ورنہ ہر تعمیر آدمی کے لیے وبال ہے، ہر تعمیر آدمی کے لیے وبال ہے۔ جس قدر ہم محنت پر آویں گے میرے بزرگوں، مزاج شریعت پر سینہ کھلے گا۔ کس پر؟ مزاج شریعت پر سینہ کھلے گا۔ ہر لائن میں افراط تفریط ہو جائے گی اگر شریعت کے مزاج کو نہ سمجھا، اور جو ہے ہر فرد میں یہ مزاج زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب محنت ہوگی اور صحیح دین پر زندگیاں آئیں گی تو سارا کام آسان ہو جائے گا۔ شادیوں پر لڑکوں کے لیے سوائے مہر کے خرچے کے یا ہلکی جو ہے اپنی استعداد کے بقدر ولیمہ، ورنہ شادیوں پر کوئی خرچ نہیں ہے۔ شادیوں پر قرض لے کر اور لمبے چوڑے خرچے کر کے حضور کے زمانے میں شادیاں نہیں ہوئی ہیں۔ شادیاں ہو جاتی تھیں، حضور کو پتہ نہ ہوتا تھا۔ آپ کبھی کسی آدمی کو دیکھتے، کچھ تھوڑا بہت ظاہر ہوتا عام زندگی کے اعتبار سے، تو آپ فرماتے کیا تمہاری شادی ہو گئی کیا؟ انہوں نے کہا ہاں حضور میری شادی ہو گئی، میرا نکاح ہو گیا۔ آپ برکت کی دعا فرماتے، برکت کی۔ ہم لوگ تو ایسے آدمی کو بھی خرچے میں ڈال دیتے ہیں، ارے تم نے کچھ منہ میٹھا نہیں کرایا، وہ بیچارہ پھر پریشان ہوگا کہ 100-200 پھر خرچ کر کے آپ کو مٹھائی دے۔ ارے ہے کہ نہیں؟ جس قدر شادیاں آسان بنیں گی اسی کے بقدر زناکاری کم ہو جائے گی، زنا ختم ہو جائے گی۔ اور شادیوں کو جتنا مشکل بنائیں گے چھپے ہوئے راستے سے زناکاریاں ہوں گی۔ شادیوں کو آسان بناؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ شریعت کے مزاج پر آ جاؤ۔ اسی لیے کہتے ہیں لمبا وقت لگاؤ۔ کتنا وقت لگاؤ؟ لمبا وقت لگاؤ۔ تھوڑا وقت لگانے سے نہیں بنے گا کام، لمبے اوقات لگاؤ تاکہ اندر مجاہدوں کی وجہ سے اندر کا معاملہ ٹھیک ہو، اور دور سے دور نکلو، اپنے کو تابعدار بناؤ، اس راستے کے مجاہدوں کو خوشی سے برداشت کرو، اس راستے کے مجاہدوں کو خوشی سے جھیلو۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے جتنا دور جاؤ گے اتنا ہی زیادہ اپنے ماحول کی خرابی سے جلدی نکلو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا سب سے زیادہ خرچہ کس کا تھا؟ اعلاء کلمت اللہ کا۔ کس کا؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، دعوت کے میدان میں جان مال لگانا، سب سے زیادہ اس پر لگا، سب سے زیادہ اس پر لگا۔ اور علم اس زمانے میں بہت آسان طریقے پر علم عام ہوتا گیا۔ عامی سے عامی مسلمان ایمان اور عقیدے سے واقف تھا، عامی سے عامی مسلمان عبادت کا علم رکھتا تھا، عامی سے عامی مسلمان جو ہے میرے بزرگوں اخلاق کا دین جانتا تھا، معاملات کا دین جانتا تھا، معاشرت کا دین جانتا تھا۔ آج میرے بزرگوں، آج تو مسلمانوں کی جہالت
اس کے علم پر غالب ہو گئی ہے. جانکاریاں تھوڑی اور نہ جاننا زیادہ، اور ایمان کی سطح نیچے ہو جانے کی وجہ سے جانکاریوں پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے. یہ علم نافع ہوتا ہے جب اس علم کے ساتھ یقین جڑتا ہے. یہ علم نفع جب دیتا ہے جب اس علم کے ساتھ یقین جڑ جاتا ہے. کیوں بھائی جو لوگ بڑی تعداد میں نماز چھوڑتے ہیں، کیوں وہ نہیں جانتے کہ اسلام میں یہ نماز کا فریضہ ہے؟ ارے وہ جانتے ہیں کہ نہیں؟ نماز چھوڑنے والے جانتے ہیں کہ نہیں؟ علم ہوتے ہوئے بھی، جانکاری ہوتے ہوئے بھی آدمی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو دن دہاڑے توڑے گا، جرأت کے ساتھ توڑے گا. جب لمبا وقت لگوائیں گے تو پھر اس کی معصیت ایسی اس کو لگے گی جیسے بچھو کا ڈنک جو ہے آدمی کو چڑھتا ہے. اس کی معصیت اور اس کے گناہ اس کو رات کو تنہائیوں میں بلک پر رونے پر مجبور کریں گے اور اس کو توبہ پر لائیں گے، اور یہ ایمان اس کا گناہوں کی کھائیوں سے نکال دے گا. اطاعت پر زندگی آوے گی. اب تو آسانیوں کا دور ہے، آسانیوں کی وجہ سے میرے بزرگوں جب آسانی زیادہ آ جاتی ہے تو پھر یاد رکھو پھر جو ہے وہ خیر و برکت نہیں ملتی، یاد رکھو. اس لیے اس راستے میں مجاہدوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. کس سے؟ مجاہدوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. صحابہ نے تو بھوک اور فاقوں کی حالت میں کام کیا، لمبے راستے 10,000 کلومیٹر پورا علاقہ پیدل زمینوں کی خاک چھانتے ہوئے، جنگلات سے گزرتے ہوئے لمبے سفر کر کے انہوں نے کام کیا ہے. اور اسی لیے ان کے سینے اسلام کے لیے کھلے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو لوگ ہمارے راستے کی محنت کریں گے ہم ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیں گے، ان کے لیے اپنا راستہ کھول دیں گے. ابھی تو میرے بزرگوں آدمی کو اپنا راستہ ہی سمجھ میں نہیں آیا، چلے گا کیسے؟ محنت و مجاہدوں کے بغیر اپنا راستہ سمجھ میں آیا نہیں کرتا. اور اگر محنت چھوٹ گئی کام کرتے کرتے، اگر محنت میں کمی آئی پھر راستہ بھول جائیں گے. اسی لیے کام کب تک کرنا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کام موت تک کرنا ہوگا. یہ محنت آدمی کے ساتھ موت تک لگی ہوئی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کس حال میں جی رہے تھے کہ تیروں تلواروں کا زخم لگ رہا ہے اور انتقال کا وقت ہو رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور یہ کہتے کہتے ان کے اس جملے پر بھی اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان دے دیتے تھے. یہ کامیابی کس بات کی تھی؟ مرتے کہتے ہوئے جا رہے ہیں. کہا جنت کی تھی، کلمہ پڑھ لیا. دائی جیتا ہے تو اسلام کی حیات ہوتی ہے، اور دائی مرتا ہے تو بھی اسلام زندہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے. دائی کی موت بھی اسلام کی حیات ہے، اور دائی کی حیات بھی اسلام کی حیات. اس لیے میرے بزرگوں استقامت کے ساتھ، محنت میں پابندیوں کے ساتھ چلنا ہے. چلیں گے اب انشاءاللہ بھی نہیں کہتے کہ کہیں قبول نہ ہو جائے، منہ نہیں ہلائیں گے کہ کہیں قبول نہ ہو جائے. آج تو آ گئے، پھر آئندہ کہیں زیادہ نہ کرنا پڑے. اپنے آپ کو قبول کرواؤ حضور اللہ کے نبی کی محنت کے لیے. کیا کرو؟ اللہ کی محنت، اللہ کے نبی کے محنت کے لیے، اللہ کے نبی کے کام کے لیے اپنے کو قبول کرواؤ. کام اچھا کریں گے تو قبول ہوں گے، کام ذمہ داری سے کریں گے تو قبول ہوں گے. کیوں بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ کمپنیوں میں لوگ داخل ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، کام ہی ان کا پروموشن کرواتا ہے. اور جتنا پروموشن ہوگا اتنا ہی پگار بھی بڑھے گی. جتنا اس کام میں قبولیت آئے گی اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ساتھ ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ دنیا جھک مارے گی. چینی کا بھاؤ تو بازار میں آپ کو معلوم کرنا پڑے گا، اور اللہ رب العزت بغیر بھاؤ معلوم کرائے آپ کو چینی کھلائیں گے. کیا کریں؟ معلوم ہی نہیں ہوگا بازار کا کیا بھاؤ ہے، اور قدرت کا غیبی نظام آپ کے ساتھ ہوگا. اللہ کے خزانے سے سب کچھ آتا ہے. کس سے؟ اللہ کے غیبی خزانے سے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ. ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس،
ہم اپنے خزانے سے ایک اندازے کے بقدر اتارتے ہیں. رزق آتا ہے اللہ کے خزانے سے. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اپنی روزی لکھوا کر آتا ہے. اب یہاں ڈر رہے ہیں غیر ایمان والوں کی طرح سے، کہیں زیادہ لڑکے آ گئے تو سب کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے. ارے ہے کہ نہیں یہی بیماری؟ سب کو بسایا کس نے؟ آؤ محنت کے میدان میں، آؤ دعوت کے میدان میں، قدرت کا نظام سمجھو اور قدرت پر یقین کرو، پھر دیکھو قدرت کا نظام کیسے ساتھ ہو جاتا ہے. تنگیاں کھا جائیں گی اگر ہمارے یقین کا معاملہ خراب ہو گیا. تنگیوں میں زندگیاں گھٹ کر گزرے گی غیروں کی طرح سے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی سیرت پڑھیں گے. ایک ایک صحابی کے 36 بچے. کتنے؟ اب تو 6 ہی میں کہتے کہاں سے کھائیں گے. جب تم اپنے ذمہ روزی لے لو گے تو کھلانا تو مشکل ہو جائے گا. کھلانا پالنے والی ذات کس کی ہے؟ نظام قدرت سمجھیں اور نبی کی تعلیمات پر آ جائیں. کس پر؟ نبی کی تعلیمات پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ان کو فرمایا محبت کے انداز پر. حضرت علی حضور کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ ارے کیا لگتے تھے؟ اے علی کہو تو میں تمہیں آج 5000 بکریاں دودھ والی دے دوں، خوب مزے اڑاؤ، کھاؤ پیو. لیکن اور کہو تو میں پانچ دعائیں تمہیں سکھلاؤں جو حضرت جبریل مجھے سکھا کر گئے. دنیا کی آخرت کی صلاح اور بھلائی اللہ تم کو عطا فرما دے گا. یہ اللہ کا غیبی نظام ہے. اس سے غیبی نظام کھلے گا. یقین کی بنیادیں ٹھیک ہو جاویں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. اور جب یقین کی بنیادیں ٹھیک نہ ہوں گی تو زیادہ ہو کر کے بھی کام نہ چلے گا. اور اگر یقین کی بنیادیں ٹھیک ہو جائیں تھوڑے میں زیادہ کا کام اللہ چلا دے گا. اسی کا نام برکت ہے. اسی کا نام برکت. سب کچھ دکھائی دے گا، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، کچھ بھی نہ ہوگا، سب ضرورت پوری ہو جائے گی. سب ضرورت. ہاں حضرت علی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول بکریاں مجھے نہیں چاہیے. 5000 بکریاں بڑی مشغولی ہے اس میں. ایک بکری کی مشغولی تو آدمی بڑی مشکل سے نبھاتا ہے. ایک بکری. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا حضور وہ مجھے کلمات سکھلا دیجئے. کیا کریے؟ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی ذنبی. استغفار کے فضائل پڑھو. استغفار رزق کو کھینچتا ہے. استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں. استغفار رزق کو کھینچتا ہے. قیامت میں جس کے نام اعمال میں تھوڑا سا بھی استغفار مل جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت کر دیں گے. کتنی برکتیں استغفار کی ہیں. سرکار نے پہلی دعا سکھائی اللہم اغفر لی ذنبی. دوسری دعا سکھائی ووسع لی خلقی. اے اللہ ہمارے اخلاق میں وسعت عطا فرما. تیسری دعا ہے وطیب لی کسبی. میری روزی کو پاک بنا دے. روزی حاصل کرنا جو فریضہ ہے وہ حلال کمائی کا ہے، حرام کا نہیں ہے. کس کا ہے؟ روزی حلال ہو. وطیب لی کسبی. چوتھی دعا ہے وقنعنی بما رزقتنی. یا اللہ جو میرے لیے تو نے روزی لکھی ہے وہ اسی پر مجھے قناعت عطا فرما دے. کیا کرو؟ قناعت عطا فرما دے. قناعت کے ذریعہ توکل بنے گا. اللہ پر توکل آئے گا اور توکل کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر دل میں آ گیا یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کے ذریعہ تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی. اللہ ہی کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور پانچویں دعا ہے وَلَا تُذْهِبْ قَلْبِي إِلَىٰ شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّي. یا اللہ میرے دل کو ادھر سے ہٹا لیجئے جس چیز کو آپ نے مجھ سے پہلے ہی سے ہٹا رکھا ہے. آج کل آدمی لگا رہے گا کیا ہوا؟ ارے 1 سال ہو گیا کام ہی نہیں ہوا. ارے پہلے ہی سے جب ہٹایا ہوا ہے تو کیسے ہوگا؟ اس دعا میں یہ بات ہے یا اللہ میرے دل کو ادھر سے ہٹا لیجئے جس کو آپ نے مجھ سے ہٹا رکھا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعہ
ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بتایا ہے، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی. اور یہ ایسی راہیں ہیں، یہ ایسا راز ہے، اس کو راز میں رکھنا ہی گناہ ہے. دنیا والے اپنی منڈیوں کو، اپنی تجارت کی منڈیوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، اور ہمارے ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعہ جو اللہ کے خزانے کے سے فائدہ اٹھانے کا چھپا ہوا راستہ ہے، اس راز کو چھپانا ہی ہمارے ہاں گناہ ہے. کیا ہے؟ سب کو بتلاؤ اللہ کا خزانہ کھلا ہوا ہے، اور اللہ کا خزانہ لامحدود ہے. اللہ کا خزانہ اگر ایک ہی میدان میں سارے انسان و جنات اولین آخرین سب جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی ضرورت کا اظہار کریں اپنے رب کے سامنے، اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت پوری کر دے، تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی. جتنا سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے جتنا پانی سوئی میں لگ کے نکلتا ہے، اتنی بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہ ہوگی. سرکار نے پہلی دعا سکھائی، اللہم اغفر لی ذنبی. استغفار کے فضائل پڑھو. استغفار رزق کو کھینچتا ہے. استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں. استغفار رزق کو کھینچتا ہے. دوسری دعا سکھائی، ووسع لی خلقی، اے اللہ ہمارے اخلاق میں وسعت عطا فرما. تیسری دعا ہے، وطیب لی کسبی، میری روزی کو پاک بنا دے. چوتھی دعا ہے، وقنعنی بما رزقتنی، یا اللہ جو میرے لیے تو نے روزی لکھی ہے وہ اسی پر مجھے قناعت عطا فرما دے. اور پانچویں دعا ہے، ولا تذهب قلبی الى شیء صرفته عنی، یا اللہ میرے دل کو ادھر سے ہٹا لیجئے جس چیز کو آپ نے مجھ سے پہلے ہی سے ہٹا رکھا ہے.